Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of पूछ लो with me, Raja Ziaul Haq. आज का पहला सवाल है जी आमना नूर की तरफ से, जो पूछ रही हैं कि I'm a medical student and in coming time I'm supposed to choose a field of specialization. I wanted to ask you, can a lady doctor give medical aid to male patients? I'm not talking about any emergency situation. By religious point of view, can we choose a field where a lady doctor is supposed to examine and treat patients from both genders following all professional ethics and guidelines? Or should our medical practice and selection of field be confined to only those fields in which there are only female patients abundantly, example gynecology, etc. تو دیکھیے سوال آپ کا بہت اچھا ہے and I get from your question کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو کہ کنسرنڈ ہیں اس معاملے میں کہ شریعت کی رولنگز کیا ہیں ود ریگارڈس ٹو یور پروفیشنل چوائسیز انشاءاللہ. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرد اور عورت جو ہے نا جب بھی اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اسی طرح سے فزیکل ٹچ کے معاملے میں بھی حدیث آپ وسلم کی موجود ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا بجائے کہ تم کسی ایسے شخص کو ہاتھ لگاؤ جو کہ تمہارا محرم نہیں ہے. تو دیکھیے ان لائٹ آف دیز تھنگس یہ تو ایک جنرل رولنگ ہے, لیکن اگر کوئی خاتون جو ہے وہ کسی میل پیشنٹ کو ٹریٹ کرتی ہے آؤٹ آف ایمرجنسی پرپسز تو دیٹ از الاؤڈ, دیٹ از پرمیسیبل. جہاں کوئی میل ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے یا کوئی سچویشن ایسی ہے کہ جہاں پہ جو ایکسپرٹ ہے وہ صرف خاتون ہی ہے, مرد اویلیبل نہیں ہے اگین, تو اس کیس میں یا کوئی اور بیٹل سچویشن ہے, وار سچویشن ہے, وہاں پہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر خاتون مردوں کو ٹریٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے وہ کر سکتی ہے. لیکن ہمارے اسکالرز اس کے بارے میں وارن کرتے ہیں کہ اس کو جنرل پریکٹس نہ بنایا جائے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کا علاج شروع کر دیں, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ مرد ڈاکٹر جو ہیں وہ مردوں کا علاج کریں, خواتین ڈاکٹرز جو ہیں وہ خواتین کا علاج کریں. تو اس اعتبار سے اگر آپ کوئی ایسی فیلڈ چوز کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ نے مینشن کیا گائنیکالوجی اور سم تھنگ, دین دیٹ وڈ بی ہائیلی ریکمینڈیڈ, اینڈ پلس وی نیڈ فیمیل ڈاکٹرز ٹو بی ان دیٹ پروفیشن جہاں پہ ہماری گھر کی بھی ماؤں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. تو آئی ہوپ دیٹ آنسرز دا کویسچن فار یو. نیکسٹ سوال جو آج کا ہے جی وہ ہمارے پاس ہے حسن رضا کی طرف سے, پوچھ رہے ہیں کہ از اٹ الاؤڈ ٹو میک سیکنڈ کانگریگیشنل پریئر اف یو مس دا فرسٹ ون ان دا مسجد؟ تو دیکھیے اگر آپ بالکل یہ اس کا ویسے تو آپ کر سکتے ہیں, یعنی اگر ایک جماعت ہو گئی ہے آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اس جماعت کا حصہ بنیں جو کہ مسجد کے اندر مین جماعت ہو رہی ہے. لیکن بہرحال اگر آپ مسجد میں لیٹ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ 2-4 لوگ اور بھی ہیں اور آپ اپنی جماعت بھی بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اینڈ وی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے. لیکن فرسٹ ایفرٹ ہونا چاہیے کہ جماعت میں پہنچنا, ٹائم پہ پہنچنا, اور وہ جو جماعت ہو رہی ہے اس کا حصہ بننا. بعض مساجد میں امام جو ہوتے ہیں وہاں کے وہ تھوڑا سا اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر ایک جماعت ہوگی ہے تو آپ دوسری نہ کریں. تو اس کیس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان سے لڑائی جھگڑا مت کریں, آپ پھڈا مت کریں, آپ اپنی نماز پڑھیں انشاءاللہ, لیکن کوشش کریں کہ آپ جو جماعت مین جماعت ہے اس کو آپ جوائن کریں. لیکن بہرحال اگر آپ دوسری جماعت کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ایشوز. آج کا لاسٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس زید عامر کی طرف سے, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم, مائی کویسچن از دیٹ واٹ از دی ایکچوئل پرپز آف ویسٹ میننگ نان مسلمز آف پروموٹنگ LGBTQ اینڈ ویمن سپیریورٹی, یعنی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے, وائی از دا ویسٹ پروموٹنگ LGBTQ. دیکھیے یہ ایسا سوال آپ نے پوچھ دیا جس پہ ایک پورا تھیسس لکھا جا سکتا ہے کہ ویسٹ جو ہے نا وہ LGBTQ ایجنڈا کو کیوں پروموٹ کر رہا ہے. دیکھیے اس کے پیچھے میرا جہاں تک انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ان خیالات کو پروموٹ کرنا جس سے فحاشی, بدکاری اور جتنے بھی اس قسم کے کام ہیں وہ پھیلیں گے. دیکھیں یہ کہتے تو ہیں کہ جی ہم بات کر رہے ہیں یعنی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ٹرانسجینڈرز کی اینڈ سو آن, لیکن اس ٹرانسجینڈرز کے گاب کے پیچھے انہوں نے لیسبینز کو, گیز کو اور طرح طرح کی ڈفرینٹ جو سیکشول اورینٹیشنز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا سمجھ لیں کہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے. اور ویسے یہ جب ویمنز رائٹس کی بات کرتے ہیں یا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پورے دنیا میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سفر کر رہے ہیں بیکاز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز. آپ باقی ساری چیزیں چھوڑیں, کشمیر کے حالات دیکھ لیں, فلسطین کے دیکھ لیں, برما کے دیکھ لیں, چائنا میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, بلیٹنٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں, ان کو آپ دیکھ لیں. لیکن مسئلہ کہاں پڑا ہوا ہے, یہ کہ جی ہوموسیکشوالٹی کو اور ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے. تو پیچھے جو ایجنڈاز ہیں وہ بہت ہی نیگیٹو ہیں. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو بالکل ان نیچرل ہے, بالکل گاڈلیس ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ٹکرانے والا ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ایک ایک انچ کرتے کرتے نا ہم لوگوں کو اس بے حیائی کی طرف لے جائیں گے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے اب یاد آتی ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری حیا چلی جائے پھر تم جو چاہے جو مرضی کرو. یعنی اگر آپ کے اندر سے حیا نکل جائے نا, پھر جو مرضی کرو, تم سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اور ہمارا دین جو ہے, دین اسلام, وہ بیسس ہی اس کی حیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ انا لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا, کہ ہر دین کا ایک بنیادی سینٹرل ایٹریبیوٹ ہوتا ہے, اور جو اسلام کا سینٹرل کردار ہے وہ حیا ہے. یعنی حیا کے بغیر اسلام نہیں ہے. تو یہ جو ایجنڈا ہے یہ سارا ایک بے حیائی کا اور فحاشی کا ماحول پروموٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم لوگ سیدھے راستے پہ چل سکیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.